السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے اصحاب الفیل کے حوالے سے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے۔ ہاتھی والوں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ ہاتھی والوں سے مراد ابرہا ہے۔ ابرہا یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا۔ ہاتھی والوں سے مراد اس ابرہا اور اس ابرہا کا لشکر ہے۔ ابرہا جو یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا، اس نے ایک عظیم الشان، ایک بہت بڑا گرجا بنایا اور یہ چاہا کہ لوگ کعبے کی طرح یہاں بھی زیارت کرنے کے لیے آیا کریں۔ ابرہا کعبے سے حسد کرتے ہوئے ایک عظیم الشان گرجا گھر بناتا ہے، اور اس نے چاہا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ کعبے کی طرح اس کی بھی زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے جوگ در جوگ آئیں، لیکن ابرہا اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بعض تفسیری روایات کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے جا کر ابرہا کے اس گرجے کے اندر موتر کر دیا، پخانہ یا پیشاب کر دیا۔ ابرہا پہلے ہی برہم تھا، مزید اس کام نے، اس واقعے نے اور اس حرکت نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ بہرحال ابرہا جو یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا، یہ گرجا بناتا ہے اور اس کی چاہت کہ لوگ کعبے کی طرح یہاں بھی زیارت کے لیے آئیں، لیکن یہ ابرہا اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت بڑا گرجا بنایا، کافی عرصہ لگا، بہت بڑا خرچ کیا، بڑے جو ہے وہ اس کے لیے بندوبست کیے، لیکن رزلٹ زیرو میں نکلا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو یہ ابرہا اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلا، اس کے اندر کئی ہاتھی بھی تھے۔ ابرہا یمن سے چلتا ہے اور اس نامراد و مردود کا ارادہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ مطلب شاید کہ وہ یہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ جب بیت اللہ زمین پر باقی نہیں رہے گا تو لوگوں کی توجہ میرے بنائے گئے گرجے کی طرف ہو جائے گی، یا یہ کہ وہ بیت اللہ سے دشمنی کر بیٹھا اور یوں بیت اللہ کو وہ ڈھانے کے لیے، گرانے اور تباہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر چلا، اور اس لشکر کے اندر کئی ہاتھی بھی تھے۔ یہ بیت اللہ کو گرانے اور ڈھانے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور مکہ میں جب یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان پہنچا تو پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ابرہا اور ابرہا کے لشکر کو کچھ یوں تک جو ہے وہ برباد کیا اور تباہ کیا کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ اب ان پرندوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے ان پر کھنگر، پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے، چھوٹی چھوٹی پتھریوں کی بارش برسا دی ان پرندوں نے۔ اب جب یہ حشر ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہا اور اس کا لشکر پوری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فجعلہم کعصف معقول، وہ ایسے تباہ اور ایسے برباد ہوئے، ہاتھی بھی ہلاک، ابرہا کے سپاہی بھی ہلاک، جیسے وہ کھایا ہوا بس ہو، تو اسے کھائے ہوئے بس کی طرح کچل کے تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ ابرہا کے ہاتھوں اور جسموں سے گوشت گرتا گیا، اور ابرہا بھاگتے بھاگتے آخر وہ بھی ہلاک ہوا، ناکام ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گھر بیت اللہ کو ابرہا کے اس لشکر سے محفوظ رکھا۔ اب ابرہا سے لڑنے کے لیے مکہ کا ایک بندہ بھی باہر نہ آیا۔ کیوں؟ کہ ابرہا کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، وہ بڑا طاقتور تھا،
سپاہیوں کی بھرمار تھی اور لڑائی لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، تو مکہ والوں کا ایسے شخص کے لیے ایسے شخص سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا رب جانے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آپ خود ہی حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل نہیں آئے، جبرائیل نے چیخ نہیں ماری، زمین نہیں اٹھائی گئی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ ان کے اوپر ڈالے گئے، اور انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر کھنگر پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکی گئی، جس سے یہ ابرہہ اور اس کا لشکر پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ مطلب اتنا بڑا کافر اور اتنی بڑی جنگجو آرمی، اسے تباہ کرنے کے لیے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیجے، اور ان پرندوں کے پھینکے گئے ان کنکروں اور پتھریوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور بیت اللہ اللہ رب العالمین نے اسے حفاظت کے اندر رکھا اور بیت اللہ محفوظ رہا۔